سائیں علی کی بسائی ہوئی انوکھی بستی کالونی سے ماریا ٹرسٹ تک کا سفر خاصا طویل تھا. تاہم خاص راستوں پر سفر کرتے ہوئے مارچ کے شروع شام 4 بجے کے لگ بھگ ٹرسٹ کے نواں میں پہنچ گئے. دن بھر کی دھوپ اور مشقت نے ان کے جسموں کو نڈھال کیا تھا، مگر ان کی روحیں سورج کی پہلی کرن کی طرح توانا اور تر و تازہ تھیں. گرد سے اٹے ہوئے مدقوق چہروں پر ایک ایسی تپش تھی جو ظلم اور جبر کی ہر نشانی کو راکھ کر دینا چاہتی تھی. میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں کبھی زندگی میں سائیں علی کا یہ روپ دیکھوں گا. حیران کن برداشت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائیں نے صبح سے اب تک وہ خاکستری جھنڈا اٹھائے رکھا تھا جس کے اشارے سے اس نے 30-40 ہزار کے ہجوم کو حرکت دی تھی. ننگے سر، ننگے پاؤں، بغیر پانی کا ایک گھونٹ پیے سائیں بڑھا چلا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے بپھرے ہوئے انسانوں کا ایک سیلاب تھا. سائیں سے ذرا پیچھے بوکارلو تھا اور بوکارلو کے ساتھ سردار رافع کی نمائندگی کرتے ہوئے گارو چل رہا تھا. اس سے پیچھے درجہ بدرجہ لارسی اور قبائلی سردار تھے. گاہے گاہے نعروں کی گونج سے قرب و جوار لرز اٹھتے تھے. دوپہر سے کچھ ہی دیر بعد صرف ایک مرتبہ کافی فاصلے پر 2 ہیلی کاپٹروں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دی تھی. اس کے علاوہ اب تک اس مارچ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی تھی. کہیں گارڈز کی منحوس نیلی وردیاں دکھائی نہیں دی تھیں اور نہ ہی پولیس نظر آئی. راستے میں آنے والے دیہات اور چھوٹی موٹی بستیوں کے لوگ بھی اس ہجوم میں شامل ہوتے چلے گئے اور ہجوم کا پھیلاؤ مزید بڑھ گیا. ٹرسٹ کے در و دیوار نظر آئے تو نعروں کی گونج 4 سو پھیلنے لگی. میں، صفدر، زری اور مومل اگلی صفوں میں تھے. میرے ہاتھ میں چھوٹی نال کی خودکار رائفل تھی. زری اور مومل بھی مسلح تھے. ہجوم ٹرسٹ کے مین گیٹ سے قریباً نصف فرلانگ دور تھا جب ٹرسٹ کی عمارت سے پہلی گولی چلی. اس کے بعد ٹرسٹ کی فصیل نما دیواروں سے تابڑ توڑ فائرنگ شروع ہو گئی. اس فائرنگ میں G3، 7mm، LMG اور مشین گن جیسے ہتھیار استعمال کیے جا رہے تھے. پلک جھپکتے میں درجنوں افراد زخمی ہوئے اور تڑپنے لگے. میں نے سائیں کو دھکا دے کر نیچے گرایا. بوکارلو خود ہی اوندھے منہ گر گیا. ہجوم کی طرف سے جوابی فائرنگ شروع ہوئی. پروگرام کے مطابق یہ فائرنگ صرف اگلی 2 صفوں میں سے ہو رہی تھی. یہ اتنی شدید فائرنگ تھی کہ کچھ دیر کے لیے میدان جنگ کا سا منظر نظر آیا. اس شدید فائرنگ کی آڑ لے کر درجنوں جانباز ٹرسٹ کی فصیل نما دیواروں کی طرف بڑھے. ان کے کندھوں پر بانس کی ہلکی پھلکی مگر طویل رسیاں تھیں. طویل سیڑھیاں تھیں. دیکھتے ہی دیکھتے کئی درجن سیڑھیاں ٹرسٹ کی دیوار سے جا لگی. اچانک میری نگاہ زری گل پر پڑی اور میں حیران رہ گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ ہمارے پہلو سے نکل کر سیڑھی بردار جانبازوں میں شامل ہو گیا تھا. اس کے ہاتھ میں بھی چھوٹی نال کی خودکار رائفل تھی. میں نے بڑی دلیری سے اسے ایک سیڑھی پر چڑھتے دیکھا. ڈھلتے سورج کی روشنی میں اس کی چمکیلی ٹوپی دور سے ہی نظر آتی تھی. یوں لگتا تھا اس کے اندر جنگجو پٹھان کی روح پوری طرح بیدار ہو چکی ہے اور وہ مرنے مارنے پر آمادہ ہے. وہ لالے سدھیر کا عقیدت مند تھا، مگر اس وقت اسے لالا سدھیر بھی دیکھتا تو رشک کرتا. یہ کوئی فلمی لڑائی نہیں تھی، زندگی اور موت کی جنگ تھی. اس خون ریز شوٹنگ میں غلطی کرنے سے کٹ کی آواز نہیں آنا تھی، بلکہ زندگی کٹ ہو جانا تھی. 2 منٹ کے اندر کم و بیش 200 لارسی جانباز ٹرسٹ کی دیوار کے اوپر نظر آنے لگے. مین گیٹ کے قریب اور دائیں بائیں شدید لڑائی ہوئی. لڑائی نے طول کھینچا تو صفدر وغیرہ کو سائیں علی کے پاس چھوڑ کر میں اور مومل بھی ٹرسٹ کی بلند دیوار پر پہنچ گئے. لارسی جانبازوں کے ساتھ پوزیشن سنبھال کر ہم نے قریباً 5 منٹ فائرنگ کی. اچانک مزاحمت کرنے والے ٹرسٹی اپنی پوزیشن چھوڑ کر بھاگ اٹھے. وہ اپنے پیچھے درجنوں لاشیں چھوڑ گئے تھے. نیچے احاطے میں بہت سے زخمی بھی دکھائی دے رہے تھے. مارچ کے شرکاء میں سے 20-25 افراد کو گولی لگی تھی. ان میں سے کچھ ہلاک اور باقی زخمی تھے. لارسی حملہ آوروں نے سیڑھیاں اوپر کھینچی اور دوسری طرف لگا کر ٹرسٹ کے احاطے میں اترنا شروع ہو گئے. چند منٹ کے اندر ٹرسٹ کا مقفل دروازہ اندر سے کھول دیا گیا. مین گیٹ کا کھلنا تھا کہ ہجوم کسی سیلابی ریلے کی طرح احاطے میں گھسنا شروع ہو گیا. میں بھی زری گل اور مومل کے ساتھ نیچے اتر آیا تھا. یہ وہی احاطہ تھا جہاں چند ماہ قبل ہم بے بس قیدیوں کی حیثیت سے لائے گئے تھے. ہمیں مخصوص سفید لباس پہنائے گئے تھے اور احاطے کی بیرکوں میں بند کیا گیا تھا. ٹرسٹ کے اندرونی حصے کو دیکھ کر گزرے ہوئے تمام شب و روز میری نگاہوں میں گھوم گئے. چند سیکنڈ کے اندر ایک پوری فلم چل گئی. اس 4 دیواری میں پٹاخے جیسی لڑکی سوزی سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. یہیں میں نے لمبے تڑنگے انچارج مرکز کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. ٹرسٹ کے اس حصے کو ہاسٹل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. یہی ہاسٹل تھا جہاں میں نے قید ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کئی روز سخت بے چینی کی کیفیت میں گزار دیے تھے. ان دنوں یہاں ہر طرف چہل پہل نظر آتی تھی. نیلی وردیوں والے سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکیاں کشیدہ کاری اور قالین باغی میں مصروف نظر آتی تھیں. نگران نرم لہجے میں بات کرتے تھے اور ہر طرف امن و شانتی کا دورہ تھا. مگر بعد ازاں ثابت ہوا کہ یہ سب کچھ بہروپ ہے. ٹرسٹ کا اصل روپ ہاسٹل نہیں، وہ زیر زمین دنیا ہے جسے کیمپس کہا جاتا ہے اور جو ایک طویل سرنگ کے ذریعے ہاسٹل سے ملی ہوئی ہے. جب مشتعل قبائلی ہزاروں کی تعداد میں ہاسٹل کے اندر داخل ہو گئے تو بوکارلو نے ان کا رخ کیمپس کی طرف کر دیا.
کیمپس تک جو طویل زیر زمین سرنگ جاتی تھی وہ دراصل لوہے کی پرانی کان تھی جو اب متروک ہو چکی تھی۔ شروع میں جب مجھے سرنگ کے ذریعے کیمپس لے جایا گیا تو میری سواری ایک رنگین شیشوں والی اسٹیشن وین ہوا کرتی تھی۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی تھی، کانوں میں ڈاٹس دی جاتی تھی اور سخت جانچ پڑتال کے مرحلے سے گزارا جاتا تھا۔ آج اس سرنگ میں کوئی جانچ پڑتال اور نگرانی نہیں تھی۔ جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی وہاں ننگ دھڑنگ قبائلی ایک سیلاب کی طرح امڈے چلے آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ بوکارلو کی آنکھوں کے سحر میں جکڑ کر ٹرانس میں چلے گئے ہیں اور اب بوکارلو نے جیسے چاہے اور جہاں چاہے استعمال کر رہا ہے۔ قبائلیوں کو کہیں مزاحمت پیش نہیں آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ہر وہ فرد جس نے ٹرسٹ کی نیلی وردی پہن رکھی ہے زمین میں سما گیا ہے یا اسے آسمان نے اٹھا لیا ہے۔ آثار سے صاف نظر آتا تھا کہ 2-3 گھنٹے پہلے تک وہ سب لوگ یہیں موجود تھے۔ شاید ان کو توقع تھی کہ انتظامیہ پولیس فورس کے ذریعے ان کی بھرپور مدد کرے گی، لیکن ان کی یہ توقع پوری نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اجتماع میں شریک افراد کی تعداد بھی ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ آج شکست و پسپائی کا دن ہے اور وہ پسپا ہو گئے تھے۔ انسانوں کے ٹھاٹے مارتے سمندر نے طویل سرنگ کو طے کیا اور اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بڑے سائز کی 4 جدید لفٹیں نصب تھیں۔ ان لفٹوں کی مدد سے ہی کیمپس کی حیرت زناک زیر زمین دنیا میں اترا جا سکتا تھا۔ یہاں پہنچ کر ہجوم رک گیا۔ لفٹوں کے ذریعے بیک وقت 100 سے زیادہ افراد نیچے نہیں جا سکتے تھے، لیکن بوکارلو تو یہاں کا بھیدی تھا۔ کسی وقت اس نے اپنے بھائی کنگ کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اسے یہاں کی سب اونچ نیچ معلوم تھی۔ وہ ایک کشادہ راہداری میں گھما کر ہجوم کو اسٹیل کے ایک بڑے سلائڈنگ پھاٹک کے سامنے لے گیا۔ اس پھاٹک کو ایک پوشیدہ بٹن کے ذریعے کھولا گیا تو سامنے ایک ڈھلان راہداری نظر آئی۔ یہ ڈھلان راہداری بھی وہی کام کر رہی تھی جو لفٹوں نے کرنا تھا۔ ہجوم نے زور مارا اور چند ہی منٹوں میں ہزاروں لوگ کیمپس کے اندر پہنچ گئے۔ یہاں کسی پوشیدہ پناہ گاہ سے ہجوم پر تھوڑی سی فائرنگ ہوئی، لیکن جلد ہی اس فائرنگ کو خاموش کر دیا گیا۔ مشتعل ہجوم نے نیلی وردی والے 5-6 مسلح گارڈز کو پکڑ لیا اور پلک جھپکتے میں ان کی ٹکا بوٹی کر دی۔ لوگوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے گارڈز کے سر کاٹ کر جسموں سے علیحدہ کر دیے اور انہیں دیواروں پہ دے مارا۔ یہاں طویل برقوں میں سلاخوں کے پیچھے وہ سہمی ہوئی مخلوق نظر آئی جسے یہاں بردوں کا نام دیا جاتا تھا۔ وہ ہزاروں بردے تھے، ہر رنگ، نسل اور ہر قوم کے۔ ان میں نازک اندام عورتیں بھی تھیں، معصوم بچے بھی اور جوان مرد بھی۔ ان آہنی سلاخوں کے پیچھے وہ سب بھیڑ بکریوں کی مثال تھے۔ کیبوکوں کی شائیں ان کے روز اور شب کا رخ متعین کرتی تھیں۔ آج ان کے ستم رسیدہ چہرے آہنی سلاخوں کے پیچھے حیران و پریشان نظر آ رہے تھے۔ بہرحال ان لاتعداد بردوں میں ایسے بہت سے بھی تھے جو صورتحال کو جان گئے تھے۔ ان کے چہرے تمتمائے ہوئے تھے اور آنکھوں سے خوشی کے سوتے پھوٹتے محسوس ہوتے تھے۔ کیمپس کے در و دیوار سے گزرتے ہوئے مجھے مزید کئی باتیں یاد آئیں۔ مائیکل کا چہرہ یاد آیا اور وہ ظلم و ستم یاد آئے جو اس نے پروفیسر کی بیٹی شائستہ سے روا رکھا تھا۔ اس نے اپنے ظلم کی معراج کو یوں چھوا تھا کہ ایک دن اپنے ہی نومولود بچے کو کھا گیا تھا۔ کیمپس کے انہی در و دیوار میں مجھے کم سن کملا کی چیخیں بھی گونجتی محسوس ہوئیں۔ وہ اپنے بچے سمیت اسقی اور اس کے دوستوں کے آگے زندگی بچانے کے لیے بھاگی تھی اور موت کی بھول بھلیوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ دیکھیے جناب، وہ کیا ہے؟ صفدر نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں چونک گیا۔ وہ کیمپس کا وسطی حصہ تھا اور وہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آگ لگی ہے، بلکہ لگائی گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ پسپا ہوتے ہوئے گارڈز کا کام ہے، صفدر نے کہا۔ اسی دوران میں مدھم چیخیں بھی سنائی تھیں۔ یہ 10-20 افراد کی چیخیں نہیں تھیں، نہ ہی 150 افراد کی تھیں۔ یہ سینکڑوں افراد کی آہوزاری تھی۔ کافی فاصلہ تھا، اس لیے یہ آہوزاری ایک گونج کی طرح سنائی دیتی تھی۔ مومل کی تیز سماعت نے یہ آوازیں شاید ہم سے بھی پہلے سن لی تھیں۔ وہ چند گز دور کھڑا تھا اور چیخ چیخ کر مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ صفدر اور میں مومل سمیت دھوئیں کی طرف بڑھے۔ 25-30 لارسی جانباز بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم دوڑتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں آگ نے ایک وسیع رقبے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ لکڑی، لوہا، ہارڈ بورڈ اور پتھر، لگتا تھا کہ سبھی کچھ جل رہا ہے۔ اچانک زری نے چیخ کر ہمیں مخاطب کیا، وہ دیکھیں استاد صاحب، کنگ کا چھپکلا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ دھوئیں کے مرغولوں میں ایک بڑا چھپکلا تڑپتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا، مگر وہ کنگ والا چھپکلا نہیں تھا اور نہ ہی وہ ایک تھا، وہ کئی چھپکلے تھے۔ آگ اور دھوئیں کی زد سے بچنے کے لیے وہ رینگتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ ان کی زردی مائل آنکھیں دور سے ہی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ ایسے چھپکلے یہاں کیمپس میں بہت تھے۔ 1.5-2 درجن چھپکلے تو ماسٹر اسقی نے ہی شیشے کے ایک بڑے باکس میں پال رکھے تھے۔ اسقی اور اس کے یار دوست ان چھپکلوں کے ذریعے قیدی لڑکیوں کو خوفزدہ کرنے کا کام بھی لیتے تھے۔ ایسا ہی ایک منظر میں نے ایک مرتبہ خود ایک کلب میں دیکھا تھا۔ چھپکلوں کو اپنی طرف رینگتے دیکھ کر لارسیوں اور دیگر قبائلیوں میں افراتفری کے آثار نظر آئے۔ چھپکلوں کی طرف پہلی گولی میں نے ہی چلائی، لیکن اس کے فوراً بعد تابڑتوڑ فائرنگ شروع ہو گئی۔ چند سیکنڈ کے اندر درجنوں چھپکلے نشانہ بنے اور ان کے خون کے چھینٹوں سے فرش سرخ ہو گیا۔ آگ لمحہ بلمحہ پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ تپش سے کھڑے ہونا محال ہو رہا تھا۔
جو لوگ اس آگ کی دوسری جانب تھے ان کی اذیت کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر چند منٹ کے اندر کوئی حل نہ نکالا گیا تو پنجروں میں بند سینکڑوں مرد و زن دردناک موت سے دوچار ہو جائیں گے۔ اس زیر زمین دنیا میں آگ پر قابو پانے کا مکمل انتظام موجود تھا، مگر افراتفری اور ہجوم کی وجہ سے ان سہولتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی بوکارلو کی ہدایت پر اس کے قریبی ساتھیوں نے بھرپور کوشش شروع کر دی۔ گیس اور پانی کے آگ بجھانے والے آلات کے ذریعے آگ پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی، مگر آگ میں کچھ ایسا زور تھا کہ کسی خونخوار عفریت کی طرح وہ پھیلتی اور پھنکارتی چلی آ رہی تھی۔ اچانک مومل میرے قریب آیا اور اس نے سرگوشی کی۔ جناب، یہاں کم از کم 4 جگہ ایسی ہیں جہاں سے تیز گیس خارج ہو رہی ہے۔ یہی گیس آگ کو بجھنے نہیں دے رہی۔ شاید آپ کے کانوں تک آواز نہ پہنچ رہی ہو، لیکن میں یہاں سے گیس خارج ہونے کی مدھم آواز سن رہا ہوں۔ یہ آواز اس طرف سے آ رہی ہے۔ مومل نے بڑے یقین سے ایک طرف اشارہ کیا۔ ہم سب مومل کی حیرت انگیز صلاحیتوں کے قائل ہو چکے تھے اور 2-3 بار ان صلاحیتوں سے قابل ذکر فائدہ بھی اٹھا چکے تھے۔ میں نے فوری طور پر بوکارلو کو اس بارے میں بتایا۔ بوکارلو نے کہا، اگر یہ بات درست ہے اور واقعی گیس خارج ہو رہی ہے تو پھر اس کا سدباب کیا جا سکتا ہے۔ بوکارلو نے بتایا کہ قریباً 100 گز آگے مین راہداری میں وہ گیٹ والو موجود ہے جہاں سے سارے پورشن کی گیس بند کی جا سکتی ہے۔ اب مسئلہ اس گیٹ والو تک پہنچنے کا تھا۔ پچھلے 1.5-2 گھنٹے میں آگ مزید آگے پھیلائی تھی اور اب لکڑی اور اسٹیل کا وہ آرائشی پل بھی آگ کی زد میں تھا جو کیمپس کے اس حصے کو وسطی حصے سے ملاتا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے ہمارے خلاف گزر رہا تھا۔ ہم نے بڑی عجلت میں 2-3 تجویزوں پر غور کیا، لیکن کسی پر عمل کرنا ممکن نہیں نظر آیا۔ اچانک مجھے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں نے صفدر کو دیکھا۔ اس نے ایک بڑا کمبل نما کپڑا اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور بڑی تیزی سے اس پل کی طرف بڑھ رہا تھا جو بری طرح آگ کی زد میں تھا اور جس کا نچلا حصہ تقریباً کوئلہ بن چکا تھا۔ یہ نہایت خطرناک کام تھا، بلکہ خودکشی کے مترادف تھا۔ صفدر! میں چیختا وہ اس کے پیچھے بھاگا، لیکن اتنے شور میں تو 10 گز کے فاصلے سے بھی آواز کانوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے صفدر پل پر پہنچ گیا اور دوڑتا ہوا شعلوں میں گم ہو گیا۔ شاید وحشت کے عالم میں بھی اس کے پیچھے لپک جاتا، مگر زری گل نے، جو خود بھی چیخ رہا تھا، مجھے عقب سے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میں اپنی جگہ سکتے کی حالت میں کھڑا رہ گیا۔ جن دیگر افراد نے بھی صفدر کو دیکھا تھا وہ بھی دم بخود کھڑے تھے۔ یہ ایک خطرناک ترین فعل تھا۔ صفدر کے واپس آنے کی امید کھلی ہوا میں رکھے مدھم چراغ کی طرح تھی۔ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا تھا اور اب ہم جلتے ہوئے خالی پل کو دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ چند سیکنڈ گزرے اور یہ سیکنڈ صدیوں پر بھاری تھے۔ اچانک ہم نے محسوس کیا کہ آگ کا پھیلاؤ ایک دم کم ہو گیا ہے۔ شعلوں کی وحشی پھنکاریں بھی دیکھتے ہی دیکھتے ماند پڑ گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی بہت سا دھواں چھت اور فرش کے درمیانی خلا میں بھرنا شروع ہو گیا۔ یقیناً کہ یہ اشیاء کا دھواں تھا جو جلتے جلتے اچانک بجھ گئی تھی۔ اسی دوران میں نے صفدر کو دیکھا۔ وہ واپس آ رہا تھا۔ اس کے نیلے کمبل کو کئی جگہ سے آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا پورا جسم اس کمبل نما کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پل تک پہنچا۔ لگتا تھا کہ وہ زخمی ہے۔ جب وہ پل کے عین درمیان میں تھا، جلتا ہوا پل ٹوٹ گیا۔ ایک خوفناک آواز کے ساتھ پل کے ٹکڑے ہوئے اور وہ 15-20 فٹ نیچے پانی کے آرائشی جھیل میں گرے۔ اس کے ساتھ ہی صفدر بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے یہی لگا جیسے اچانک میرا دایاں بازو کئی جگہوں سے ٹوٹ کر لٹک گیا ہے۔ وہ میرا بازو ہی تو تھا۔ سب سے پہلے میں اور زری ہی پل کی طرف دوڑے، لیکن اگر ہمارا خیال تھا کہ اس طرح صفدر کو ڈھونڈ لیں گے تو یہ خام خیالی تھی۔ لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے کوئلہ ہو چکے تھے اور جب وہ ایک ساتھ پانی میں گرے تو ایک اتنا دھواں پیدا ہوا کہ قرب و جوار کی ہر شے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں سپاہی اپنے مرنے والے ساتھیوں اور دوستوں کا ماتم نہیں کرتے، بلکہ ان کی لاشوں کو بھلانگ کر جنگ جاری رکھی جاتی ہے۔ کچھ یہی کیفیت اس وقت ہم بھی محسوس کر رہے تھے۔ ہمیں صفدر کے انجام کی خبر نہیں تھی، مگر ہم رک نہیں سکتے تھے۔ وہ سینکڑوں ہزاروں چیخیں ہمیں اپنی طرف بلا رہی تھیں جو اپنے لہجے میں اذیتناک موت کا کرب سمیٹے ہوئے تھیں۔ اس سے پہلے کہ یہ ساری کی ساری چیخیں دم توڑ جاتی، ہمیں چیخنے والوں کی مدد کو پہنچنا تھا۔ پل کے بڑے بڑے ٹکڑے پانی میں گر کر بجھ گئے تھے۔ وہ اس طرح گرے کہ جھیل کے اندر انگریزی حرف وی کی شکل بن گئی۔ ہم ان ٹکڑوں پر پاؤں رکھ کر دوسری طرف جا سکتے تھے۔ سب سے پہلے سائیں علی ہی آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خاکستری جھنڈا جوش کے عالم میں لہرایا اور جھیل کی طرف بڑھا۔ گہرے دھوئیں میں سانس لینا دوبھر تھا۔ آگے بڑھنے والوں نے گیلے کپڑے اپنے چہروں کے گرد لپیٹ لیے۔ اگلے 5 منٹ کے اندر اندر سینکڑوں قبائلی پار چلے گئے۔ آگ بجھانے والے آلات کے ذریعے اور جھیل سے پانی لے لے کر انہوں نے جلدی آگ پر قابو پا لیا۔ ہر طرف دھوئیں کے بادل تھے اور آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ کھانس کھانس کر پھیپھڑے جواب دے گئے تھے۔ میں اور زری آرائشی جھیل کے گرم پانی میں اندھوں کی طرح ہاتھ پاؤں چلا رہے تھے اور صفدر کو آوازیں دے رہے تھے۔ کوئی 1 درجن لارسی جانباز بھی تلاش میں ہمارے ساتھ تھے۔ گہرے دھوئیں اور تاریکی نے اس تلاش کو ناکام بنا دیا۔
ہمارے سانس رکنے لگے تو ہم نے کم دھوئیں والے حصے کی طرف پسپائی اختیار کر لی۔ یہ وہی ایریا تھا جہاں بڑے بڑے بیرک نما پنجروں میں انسانوں کے تاجروں نے اپنا مال تجارت رکھا تھا۔ خدشہ تھا کہ دھوئیں اور تپش کے سبب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ بوکارلو نے کئی ایک بیرکوں کے تالے توڑوا کر دروازے کھلوا دیے اور قیدیوں کو صیاد کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ جس جگہ نوخیز لڑکیوں کو ڈانس سکھایا جاتا تھا اور غلامی کے دیگر آداب بتائے جاتے تھے، وہاں کھڑکیوں کے ذریعے آگ کے شعلے داخل ہوئے تھے اور انہوں نے 2 درجن کے قریب افراد کو جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ ان میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی۔ یورپی محلات کے لیے فروخت کیے جانے والے غلاموں کی صحت اور خوبصورتی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ایسے غلاموں کے جسموں کو سڈول اور پرکشش بنانے کے لیے ایک وسیع اور عریض جمنازیم بھی یہاں موجود تھا۔ اس جمنازیم میں صرف باڈی بلڈنگ کے لیے 5 وسیع اور عریض ہال موجود تھے۔ یہ سارے کے سارے ہال تو آگ کی زد میں نہیں آئے، مگر 2-3 ہال بری طرح بھسم ہو گئے تھے۔ یہاں گیس سے لگنے والی آگ یوں آنن فانن پھیلی تھی کہ کئی افراد کو اپنی جگہ سے ہلنے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ یہاں جل کر مرنے والوں کی تعداد بھی کافی تھی، لیکن مرنے والوں میں ایک بھی سفید فام نہیں تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ کنگ کے کارندوں نے بڑی پلاننگ کے تحت یہ جگہ چھوڑنے کے بعد آگ لگائی تھی۔ مرنے والوں کے علاوہ زخمی اور دھوئیں سے بے ہوش ہونے والوں کی تعداد بھی کافی تھی۔ راہداریوں میں چیختے چلاتے ہوئے لوگ ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ بوکارلو کے حکم پر ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کیمپس کے عظیم الشان اسپتال کی طرف بھیجا جا رہا تھا۔ کیمپس میں کسی جگہ کوئی گارڈ یا ٹرسٹ کا کارندہ نظر نہیں آیا۔ شواہد بتاتے تھے کہ وہ لوگ بڑی افراتفری میں بھاگے ہیں۔ اسلحہ، ضروری کاغذات، وردیاں، جوتے، بہت کچھ وہ لوگ پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ اسی دوران کیمپس کے کسی حصے سے اندھا دھند فائرنگ کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد مومل کی زبانی معلوم ہوا کہ ایک شراب خانے میں چھپے ہوئے 15-20 گارڈز پکڑے گئے تھے۔ مشتعل ہجوم میں ان سب کو فرش پر لٹا کر ہلاک کر ڈالا۔ میرا دل صفدر کے لیے رو رہا تھا۔ کبھی دل میں آس پیدا ہوتی کہ وہ زندہ ہے، وہ اتنی بے رحمی سے ہم سب کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ کبھی لگتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جھیل کے گرد پھیلے دھوئیں میں روپوش ہو گیا ہے۔ اسی دوران میں کچھ افراد نے اطلاع دی کہ کیمپس کے خاص الخاص حصے ایک کلب میں کنگ کے کچھ کارندے اب بھی مورچہ زن ہیں اور اندر گھسنے والوں پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ بوکارلو نے مجھ سے کہا کہ میں جا کر دیکھوں۔ میں نے مومل کے علاوہ 30-40 لارسی جابازوں کو اپنے ساتھ لیا اور ایک کلب بڑھا۔ اس بات کی امید بہت کم تھی کہ کنگ یا اس کے کوئی قریبی ساتھی یہاں سے پکڑا جائے گا، مگر پھر بھی آس مکمل طور پر ٹوٹی نہیں تھی۔ ہم بڑی احتیاط سے ایک کلب میں داخل ہوئے۔ یہ دنیا کے حسین ترین عشرت قدوں میں سے ایک تھا۔ زمین کے نیچے عیاشی کی بہترین سہولتیں ہی فراہم نہیں کی گئی تھیں، ٹیکنالوجی کی مدد سے قدرتی مناظر بھی تخلیق کر دیے گئے تھے۔ درخت، پھول، آبشاریں، کیا تھا جو یہاں موجود نہیں تھا؟ اس کے علاوہ بڑے بڑے کسینو، سوئمنگ پول، شبستان اور ناچ گھر بھی یہاں موجود تھے۔ آج یہ سارے کا سارا شیش محل بکھرے ہوئے قبائلیوں کی زد میں تھا۔ فائرنگ کرنے والے افراد صرف 4 تھے۔ وہ نشے میں دھت ہو کر ایک ڈانس ہال کی بالائی منزل پر اپنی سفید فام ساتھیوں کے ساتھ دادے عیش دے رہے تھے۔ وہ وقت پر اپنی عیش گاہ سے نکل نہیں سکے اور راہداری کا بیرونی دروازہ لاک ہونے کے سبب وہیں پھنسے رہ گئے تھے۔ قبائلی ان 8 سفید فاموں کو بھی ہلاک کر دینا چاہتے تھے، مگر میں آڑے آیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچایا۔ ان 8 افراد کی مشقیں کس کے انہیں کیمپس کے وسطی حصے کی طرف بوکارلو کے پاس بھیج دیا گیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود سینکڑوں قبائلی ایک کلب میں گھس آئے اور دنیا کی مہنگی ترین آرائشی اشیاء کو توڑنے پھوڑنے میں مصروف ہو گئے۔ ساتھ ساتھ وہ کنگ اور اس کے حواریوں کو تلاش بھی کر رہے تھے۔ چاروں طرف کوہرام سا برپا تھا۔ فانوس گر رہے تھے، شیشے ٹوٹ رہے تھے، شراب کی بوتلیں ہوا میں اچھل رہی تھیں۔ اتنے میں مومل دوڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ جناب، ادھر بڑے دروازے کے پاس ایک تہخانے کا کھوج لگا ہے، لگتا ہے کہ کچھ افراد وہاں چھپے ہوئے ہیں۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ ہم دونوں چل دیے۔ مومل نے کہا، بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا وہاں، وہ لوگ دروازہ پیٹ رہے ہیں۔ لوہے کا بڑا مضبوط دروازہ ہے، ورنہ کب کا ٹوٹ چکا ہوتا۔ مگر تہخانے کا کھوج لگا کس طرح؟ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، میں نے ہی بتایا تھا، مجھے فرش کے نیچے کچھ ایسی آوازیں آئیں جو عام لوگ سن نہیں سکتے تھے، آپ بھی نہیں سن سکیں گے۔ اگر تم نے آوازیں سن لی ہیں تو تمہیں یہ اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ وہ کتنے لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے جناب وہ 100 سے کم نہیں ہیں، ان میں 2-4 عورتیں اور چند بچے بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ماسٹر عسکری بھی انہی میں ہو۔ کیا تم آوازیں پہچان سکتے ہو؟ نہیں، یہ مشکل ہے جناب، لیکن میں بوئیں سونگھ سکتا ہوں۔ وہ لوگ مکمل طور پر تہخانے میں بند ہیں، لیکن ان کے لگائے ہوئے پرفیوم، ان کی پی ہوئی شراب اور سگریٹ کے دھوئیں کی خوشبو مجھ تک پہنچ سکتی ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس گول کمرے کے سامنے پہنچ گئے جسے کنگ براؤن کا آفس قرار دیا جا سکتا تھا۔ اس گول کمرے میں ایک بڑا نیم گول پینل تھا۔ اس پینل پر لاتعداد بٹن اور لیور وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ پینل کے سامنے بہت سی ٹی وی اسکرینیں تھیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی
میں نے پہلے بھی دیکھا تھا، ان اسکرینوں پر ٹرسٹ کے گوشے گوشے کے مناظر نمودار ہو رہے تھے۔ ٹرسٹ کے طول و عرض میں لگے ہوئے سینکڑوں پوشیدہ اور ظاہر کیمروں کے ذریعے کنگ اس کمرے میں بیٹھ کر ہر چیز پر نگاہ رکھتا تھا۔ آج ان اسکرینوں پر صرف اور صرف قبائلی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ٹرسٹ کے ایک ایک انچ پر قابض ہو چکے تھے۔ ان کی فاقہ زدہ روحیں ایسے کھانوں پر ٹوٹی پڑ رہی تھیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مہنگی ترین شرابوں کی بوتلیں تھیں۔ وہ آراستہ خوابگاہوں کے ریشمی گدوں پر اچھل رہے تھے اور ناچ رہے تھے۔ گول کمرے کے اندر سے گزر کر ہم ایک کشادہ ہال میں داخل ہوئے۔ یہاں پسینے میں شرابور سینکڑوں لارسی موجود تھے۔ انہوں نے فرش سے دبیس قالین ہٹا دیا تھا۔ نیچے اسٹیل کا بنا ہوا ایک چوکور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ یہ ڈھکن نما دروازہ یقیناً کسی تہخانے میں کھلتا تھا۔ کئی توانا لارسی ہتھوڑوں اور کدالوں کے ذریعے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ضربوں کی آواز سے پورا ہال گونج رہا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح دروازہ ٹوٹ سکے گا، مومل نے کہا۔ تمہارے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، میں تو بس ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ نیچے کم از کم 100 افراد چھپے ہوئے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ اہم افراد ہوں۔ اسی دوران میں بوکارلو کے کچھ قریبی ساتھی اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ چاق و چوبند افراد کی ایک ٹولی اور بھی تھی۔ اس ٹولی میں سے کچھ بندوں کو میں پہچانتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ٹرسٹ کے اندر ہونے والی خون ریز بغاوت میں حصہ لیا تھا۔ ان افراد کو بھی تھوڑی دیر پہلے کسی بندی خانے سے نکالا گیا تھا۔ ان میں سے چند افراد کے ہاتھوں میں نے بڑے ڈائنامائٹس دیکھے۔ یہ ڈائنامائٹس آہنی دروازے کے ساتھ چسپاں کر دیے گئے۔ سب افراد ہال سے باہر نکل آئے۔ چند منٹ بعد ڈائنامائٹس پھٹنے کی خوفناک آواز آئی اور ہر طرف دھواں اور گرد و غبار پھیل گیا۔ میں نے بوکارلو کے ساتھیوں کو منع کر دیا تھا کہ ڈائنامائٹس پھٹنے کے بعد وہ اندر داخل نہیں ہوں گے اور انتظار کریں گے کہ اندر والے کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ دھواں چھٹنے کے بعد ہم نے ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے اندر جھانک کر دیکھا۔ ڈائنامائٹ خاصا طاقتور ثابت ہوا تھا۔ آہنی ڈھکنے سمیت فرش کا ایک حصہ صاف اڑ گیا اور اس مقام پر ایک بڑا خلا نظر آ رہا تھا۔ تاہم اس خلا میں کوئی حرکت یا آواز نہیں تھی۔ میں 3-4 لارسی جانبازوں کے ساتھ بڑی احتیاط سے آگے بڑھا۔ چھوٹی نال کی رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ ٹانگ کی چوٹ کے سبب میں ہلکا سا لنگڑا رہا تھا۔ میں نے پکار کر کہا، یہاں جو بھی لوگ ہیں ہتھیار پھینک دیں اور ہاتھ اٹھا کر باہر نکل آئیں۔ مزاحمت کی کوشش بیکار ہوگی۔ یہاں چاروں طرف مسلح افراد موجود ہیں۔ یہ فقرے میں نے انگلش میں ادا کیے۔ میں نے اپنا اعلان کوئی 3 بار دہرایا، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ کر خلا میں جھانکنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس تہخانے کے بارے میں مومل کا اندازہ تقریباً درست تھا۔ یہاں اندازاً 100 مرد و زن موجود تھے۔ یہ سب کے سب کنگ براؤن کی فیملی سے تھے۔ کنگ اگر بادشاہ تھا تو یہ سب شہزادے اور شہزادیاں تھے۔ کچھ کنگ کے کزنز تھے اور ان کی فربنداں بیویاں تھیں۔ وہ سب سکڑے سمٹے دیواروں سے لگے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ہراس تھا اور چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ فرش کے ٹوٹنے سے جو بے تحاشا گرد اڑی تھی وہ ان کے سروں اور لباسوں پر نمایاں نظر آ رہی تھی۔ یہ سب لوگ وہ تھے جو اس 4 دیواری میں آقائی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے۔ ان کے ابروں کے اشارے سے زندگی موت کے فیصلے ہوتے تھے، مگر اب وہ قابل رحم حالت میں تھے۔ میں نے کنگ کی تلاش میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی پر وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ تاہم کنگ کی تلاش میں نگاہ دوڑاتے ہوئے میری نظر ماسٹر عسقری پر پڑ گئی۔ وہ 2 موٹے تازے افراد کے عقب میں نظر آ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے مجھ سے ملی۔ اس کا جبڑا ہمیشہ کی طرح حرکت میں تھا۔ وہ چوئنگم چبا رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں شور سنائی دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ قبائلیوں کا جم غفیر رکاوٹوں کو توڑتا ہوا اس ہال میں گھس آیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں جنونی چمک تھی اور چہرے تمتمائے ہوئے تھے۔ یک مجھے خطرے کا شدید احساس ہوا۔ مجھے لگا یہ لوگ تہخانے میں گھس جائیں گے اور قتل عام شروع کر دیں گے۔ ان کو روکو، میں نے اپنے ساتھی لارسیوں سے کہا۔ انہوں نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر رائفل سیدھی کی۔ رک جاؤ، میں چیخا۔ وہ لوگ شاید من مرضی کا تہیہ کر چکے تھے۔ ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ وہ مجھ پر گولی چلا سکتے تھے اور میں بھی چلا سکتا تھا، لیکن انہوں نے مجھ پر گولی نہیں چلائی اور نہ ہی مجھ کو اتنا حوصلہ ہوا کہ ان پر فائر کر سکوں۔ وہ ایک سیلاب کی طرح آئے اور مجھے دھکیلتے اور ہٹاتے ہوئے تہخانے میں گھس گئے۔ اس وقت ان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ جلیانوالہ باغ جیسا کوئی جنرل ڈائر 200-400 افراد کو مار بھی دیتا تو یہ ہجوم تہخانے میں ضرور گھستا۔ در حقیقت تہخانے میں موجود لوگوں کی بدقسمتی پر اسی وقت مہر لگ گئی تھی جب ان کا کھوج ملا تھا۔ ہال میں تل دھرنے کو جگہ باقی نہیں بچی تھی اور مشتعل افراد کا سیلاب سا تھا جو ابھی عمدہ چلا آ رہا تھا۔ اگلے 2-4 منٹ بڑے لرزہ خیز تھے۔ تہخانے سے مرد و زن کی دلدوز چیخیں بلند ہوئیں۔ یہ گوشت پوست کے انسانوں کی چیخیں تھیں جو موت سے زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ چیخیں بے مہار ہجوم کے وحشیانہ للکاروں میں دب کر رہ گئیں۔ مومل نے لرزہ آواز میں کہا، میرا خیال ہے کہ تہخانے میں ایک بھی انسان زندہ نہیں بچے گا۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے، میں نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کٹے ہوئے سر نیزوں پر ٹکے ہوئے تہخانے سے باہر آنے لگے۔ نیلی آنکھوں والی ایک موٹی عورت کا سر،
گھنی مونچھوں اور کرخت چہرے والے ایک جواں سال شخص کا سر، سنہری بالوں والی خوبرو لڑکی کا سر جس کے ماتھے پہ گولی کا نشان تھا۔ سر مسلسل آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہجوم ذرا کم ہوا تو میں اور مومل اس وسیع تہہ خانے میں داخل ہوئے۔ یہ تہہ خانہ مذبح خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دیواروں سے انسانی گوشت کے لوتھڑے چمٹے تھے اور خون کی دھاریں تھیں۔ مرنے والے اور مارنے والے دونوں کے لباس خون سے رنگین نظر آ رہے تھے۔ ایک سفید فام کے جسم میں بھی زندگی کی رمق باقی تھی۔ وہ اینٹ رہا تھا اور لوگ اسے رونتے ہوئے گزر رہے تھے۔ میں اور مومل لاشوں کے انبار میں ماسٹر عسقی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک طرف کچھ لوگ امیرزادوں کی کٹی پھٹی لاشوں سے قیمتی اشیاء علیحدہ کرنے میں مصروف تھے۔ ان لوگوں میں سے اچانک ایک لارسی نے نعرہ مستانہ بلند کیا اور لاشوں میں سے کوئی چیز پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے فٹ بال کی طرح ہوا میں اچھالی۔ یہ عسقی کا کٹا ہوا سر تھا۔ لوگ پرجوش نعرے لگاتے ہوئے اس سر کے گرد جمع ہو گئے۔ میں مستقبل کے اس بہت بڑے بردہ فروش کی بس ایک ہی جھلک دیکھ سکا۔ صرف 4 دن پہلے اسے فاتحانہ انداز میں ہمارے قبضے سے نکالا گیا تھا۔ آج وہ زندگی کے قبضے سے نکل کر موت کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے مستقبل کا بہت بڑا بردہ فروش سمجھنے کے باوجود میرا دل اس کے لیے ملول ہوا۔ اس کے خون سے بھیگے ہوئے بال اور گردن کی کٹی ہوئی رگیں میرے حافظے میں جم کر رہ گئیں۔ لارسی نوجوان دیوانوں کی طرح ٹرسٹ کے کونے خدروں میں کنگ براؤن کو تلاش کر رہے تھے۔ دروازے توڑے جا رہے تھے، تالے چکنا چور ہو رہے تھے۔ ایک جگہ ایک موٹی بھدی سفید فام عورت کو زمین پر گرا کر کیبوکوں سے مارا جا رہا تھا۔ اس کی کھال ادھڑ گئی تھی اور لباس تار تار تھا۔ میں نے اس خبیث کو پہچان لیا۔ یہ باندیوں کی نگران اعلیٰ تھی۔ میں نے اسے قیدی عورتوں پہ بے پناہ ظلم و ستم ڈھاتے دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے اس عورت کو جان سے مار ڈالا۔ اس رات ٹرسٹ میں جو کچھ ہوا وہ تہلکہ خیز تھا۔ وقت کے عظیم بردہ فروش کنگ کی بسائی ہوئی زیر زمین دنیا تہہ و بالا ہو گئی۔ کیمپس کا ایک حصہ جل کر خاک ہو گیا اور بہت بڑا حصہ مشتعل انسانوں کے سیلاب نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ کنگ کے خانوادے سمیت اس یلغار میں 300 کے قریب افراد مارے گئے، تاہم گارڈز اور انتظامیہ کی ایک بڑی تعداد کیمپس کے خفیہ راستے کے ذریعے عین وقت پر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ مرنے والوں میں کنگ کا اکلوتا بیٹا عسقی اور اس کے کئی قریبی ساتھی شامل تھے، تاہم کنگ کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ کیمپس کا جو حصہ جل کر سیاہ ہوا تھا اس میں سے قیدیوں اور محافظوں کی 200 کے قریب لاشیں ملیں۔ ان میں سے بیشتر شناخت کے قابل نہیں رہی تھیں۔ میں، زری گل اور مومل ساری رات دیوانوں کی طرح صفدر کو تلاش کرتے رہے مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پانی کی آرائشی جھیل میں درجنوں کوئلہ لاشیں موجود تھیں۔ شکل تو درکنار، کئی لاشوں کے بارے میں یہ کہنا بھی مشکل تھا کہ وہ انسانوں کی ہیں یا جانوروں کی۔ کیمپس کے وسیع و عریض اسپتال کے مردہ خانے میں قطار اندر قطار لاشیں رکھی تھیں۔ ان کے چہروں پر کپڑے ڈال دیے گئے تھے۔ میں اور زری گل ایک ایک لاش کا چہرہ ننگا کر کے دیکھتے رہے۔ ہر بار جب ہم کسی لاش کے پر سے کپڑا ہٹاتے تو دل کو ناقابل بیان اذیت سہنا پڑتی۔ اس روز صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ مردہ خانے میں لاشوں کے چہروں سے کپڑے ہٹا کر اپنے کسی پیارے کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مردہ خانے سے نکل کر ہم ایک بار پھر ٹوٹے ہوئے پل کے آس پاس صفدر کو ڈھونڈنے لگے۔ اسی دوران میں ایک لارسی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ محترم بوکارلو نے ہمیں اسپتال بلایا ہے۔ ہمارے دل دھک سے رہ گئے۔ میں نے مومل کے ذریعے لارسی سے پوچھا، کیا محترم بوکارلو کے پاس ہمارے گمشدہ ساتھی کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ وہ جھجک کر بولا، میرا خیال ہے جناب کہ ایسا ہی کچھ ہے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، کیا کوئی اچھی خبر ہے؟ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں جناب، آپ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ لارسی کا لب و لہجہ ہمارے دلوں کو خون کر رہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم بکتے ہو، ہمارا ساتھی صحیح ہے نا؟ وہ روحانسی آواز میں بولا، مجھے کچھ معلوم نہیں جناب، میں تو صرف اطلاع لے کے آیا ہوں۔ ویسے کوئی پریشانی والی بات ہے ضرور، ہو سکتا ہے وہ شدید زخمی ہو یا پھر… آواز اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ ہم دوڑنے والے انداز میں اسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ قریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ تھا۔ طویل راہداری میں چلتے ہوئے وہ فاصلہ جس طرح میں نے طے کیا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ کسی فلم کے مناظر کی طرح صفدر کا چہرہ، اس کی باتیں، اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات، سب کچھ بار بار نگاہوں کے سامنے گھومتا تھا۔ وہ میرا یار، میرا ہمراز، جو سورج کی سترنگ کرنوں کی طرح شوخ اور ہواؤں کی طرح چنچل و توانا تھا، ایک بے وفا لڑکی کی جان لیوا بے وفائی کا شکار ہوا تھا اور دسمبر کے جنگل کی طرح زرد اور ویران رہ گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا لڑکی تھی، صفدر کو اپنے جسم کی حرارت سے پگھلا کر اور اسے چند ریشمی راتوں کا تحفہ دے کر نہ جانے کدھر چلی گئی تھی۔ پچھلے 2 ڈھائی ماہ صفدر نے جس طرح گزارے تھے وہ کچھ میں ہی جانتا تھا۔ اوپر سے وہ سلامت نظر آتا تھا لیکن اندر سے مسمار ہو چکا تھا۔ ویرا کی جدائی نے اسے کھنڈر کر دیا تھا اور اب یہ کھنڈر بھی پتہ نہیں تھا یا نہیں۔ ہم اسپتال میں بوکارلو کے پاس پہنچے۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ صفدر کو ہنگامی طور پر آپریشن تھیٹر میں پہنچایا گیا ہے۔ وہ خاصا زخمی ہوا ہے، خاص طور سے اس کے چہرے کو چوٹیں آئی ہیں۔
اس کی زندگی تو بچ جائے گی نا؟ میں نے اپنے آنسوؤں کو بمشکل روک کر پوچھا۔ آپ اپنے عقیدے کے مطابق دعا کریں، قدرت نے چاہا تو اس کی زندگی بچ جائے گی۔ اس کے زخم کیسے ہیں؟ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپریشن کس نوعیت کا ہے؟ آرتھوپیڈک اور جنرل سرجری، بوکارلو نے جواب دیا۔ صفدر کا پتہ کس طرح چلا؟ میں نے بوکارلو سے پوچھا۔ اسے سائیں جی نے ڈھونڈا ہے، غالباً جھیل کے آس پاس سے ہی ڈھونڈا ہے، کیونکہ سخت تپش کے باوجود اس کے کپڑے گیلے تھے۔ سائیں جی نے اسے کندھے پر لادا اور نعرے لگاتے ہوئے خود ہی اسپتال کی طرف چلے آ رہے تھے۔ لوگوں میں سے کچھ نے صفدر کو پہچان لیا اور اسے سائیں صاحب کے کندھوں سے اتار کر اسپتال پہنچایا۔ ہم صفدر کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، مگر ابھی یہ ممکن نہیں تھا۔ ابھی ہمیں صرف انتظار کرنا تھا۔ اب دن کا اجالا نمودار ہونے لگا تھا۔ جلدی ٹرسٹ میں یہ خبر پھیل گئی کہ ٹرسٹ کو چاروں طرف سے پولیس اور نیم فوجی دستوں نے گھیر لیا ہے اور بہت سی نفری ٹرسٹ کے بالائی حصے ہاسٹل میں داخل ہو گئی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم نے اپنے سامنے اس شخصیت کو پایا جس نے پس پردہ رہ کر ایک بہت بڑی کامیابی میں نہایت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسے اس کارروائی کا ماسٹر مائنڈ بھی کہا جا سکتا تھا۔ مسٹر جی کلارک ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے 3 پیس سوٹ کے ساتھ سرخ و سفید ٹائی لگا رکھی تھی۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح مطمئن اور آسودہ تھا۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ ارنگا میں ان سے ملاقات ہوتے ہوتے رہ گئی تھی اور وہ ہم سے ملنے امریکہ سے اڑے تھے اور ہم تنزانیہ سے اڑنچو ہو کر ماریتینیا پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ مجھے گلے سے لگایا، پھر فردن سب سے ملے۔ انہوں نے سائیں علی کے بارے میں پوچھا۔ حسب معمول سائیں کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ مسٹر جی کلارک نے بوکارلو کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے لوگوں سے کہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ٹرسٹ کی حدود سے نکلنا شروع ہو جائیں۔ حدود سے نکلنے کے بعد وہ منتشر ہو جائیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی کو گرفتار نہیں کریں گے، تاہم یہ رعایت اور اس قسم کی رعایتیں محدود مدت کے لیے ہوں گی۔ شام سے پہلے مظاہرین کا انخلاء مکمل ہو جانا چاہیے۔ بوکارلو نے مسٹر کلارک کو یقین دلایا کہ وہی کچھ ہوگا جو وہ کہیں گے۔ شام تک حالات میں کئی تبدیلیاں رونما ہو گئیں۔ یہ بوکارلو ہی کا کام تھا کہ انہوں نے ہزاروں بکھرے ہوئے سرکش لوگوں کو ٹرسٹ کی حدود سے نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ ٹرسٹ میں سے سینکڑوں ایسی نوعمر بچیاں برآمد ہوئیں جن کو کم سنی میں ہی عورتیں بنا دیا گیا تھا۔ دور دراز کے علاقوں سے آنے والے شوقین ان کم عمر مظلوموں کو خرید کر اپنے عشرت قدے سجاتے تھے اور نہیں سوچتے تھے کہ ان کے گھروں میں بھی ایسے ہی بچے موجود ہیں۔ کیمپس کے خفیہ مقام سے بے شمار ہجڑے برآمد ہوئے۔ یہ وہ جوانرانہ تھے جنہیں فروخت کے لیے ہجڑا بنا دیا جاتا تھا۔ اب ذرائع ابلاغ کے سینکڑوں نمائندے ٹرسٹ کی حدود میں دندنا رہے تھے اور ہر پل نئی خبر نکل رہی تھی۔ میں مسٹر جی کلارک سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس کام کے لیے یہ وقت موزوں نہیں تھا۔ بوکارلو سمیت کئی لارسی سرداروں نے مجھے مبارکباد دی اور ٹرسٹ کے گھیراؤ کو ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ یقیناً یہ کامیابی بڑی تھی، مگر اس کامیابی کی خوشی ایک غم نے غارت کر دی تھی۔ یہ صفدر کا غم تھا۔ 10 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ابھی تک ڈاکٹر اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ ڈاکٹروں کی خاموشی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعصاب کو مزید توڑ رہی تھی۔ اب غزالہ، تابی، گلثوم، پروفیسر اور شائستہ بھی ماریا ٹرسٹ میں پہنچ چکے تھے۔ وہ مارچ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور آج صبح سویرے جیپ کے ذریعے کالونی سے یہاں پہنچے تھے۔ اسپتال کے ویٹنگ روم میں غزالہ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور مسلسل تسلی دے رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا شاہ جہان، اللہ نے زندگی بخشی ہے تو صحت بھی دیکھا۔ غزالہ، ہمارے صفدر کو اس ناگن لڑکی کے غم نے مار ڈالا۔ میں جانتا ہوں اسے ایک پل کے لیے بھی وہ ذہن سے نہیں نکال سکتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ صفدر کی موجودہ حالت کی ذمہ دار بھی وہی ہے۔ کیا مطلب؟ صفدر کی دلیری اور بے جگری میں کوئی شبہ نہیں غزالہ، مگر کل شام جو اس نے عمل کیا اس میں دلیری کے ساتھ نہایت سنگین قسم کی مایوسی بھی شامل تھی۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ اس نے ایک طرح سے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ وہ کمبل لپیٹ کر ایک جلتے ہوئے تنور میں گھس گیا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کی توقع ہر اس شخص کو تھی جس نے اسے دیکھا۔ وہ میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولی، لیکن یہ بھی تو دیکھیں شاہ جہان، صفدر کے اس عمل سے کتنے لوگوں کی جانیں بچ گئیں۔ ممکن تھا کہ اگر بروقت گیس بند نہ کی جاتی تو یہ آگ پورے کیمپس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ اسی دوران میں 2 ڈاکٹر ہمارے پاس پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، ہم تھوڑی دیر تک ان کو دیکھ سکیں گے۔ زری گل دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ غزالہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تیر رہے تھے۔ گلثوم، شائستہ، پروفیسر، سب کے مرجھائے ہوئے چہروں پر تازگی آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر صاحب ہمیں چند راہداریوں سے گزار کر انتہائی نگہداشت کے وارڈ کے سامنے لے گئے۔ ہلکے نیلے رنگ کے دیوار گیر شیشے کی دوسری جانب ہمیں صفدر نظر آیا۔ ہماری طرف اس کی پشت تھی۔ وہ نیم دراز تھا، چہرے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، گلوکوز اور خون کے بیگ بھی لگے ہوئے تھے۔ زری گل گلوگیر آواز میں بولا، اب سے پہلے ہم صفدر بھائی کے پاس جائے گا،
2 दिन سے हमारा दिल चाह रहा है कि हम सबसे पहले उसको गुड मॉर्निंग बोले, लेकिन अभी तो शाम हो रही है। शाइस्ता ने उसे याद दिलाया। तो ठीक है, हम गुड इवनिंग बोलेगा, लेकिन सबसे पहले हम ही बोलेगा। ठीक है भाई, पहले तुम चले जाओ, लेकिन किसी फिल्म की स्टोरी सुनाने मत बैठ जाना उसको, मैंने कहा। जरी गुल ने वार्ड में जाने के लिए ख़ास चोला पहना और लंबे लंबे डिग भरता सफदर की तरफ चला गया। गजाला ने अपने हैंड बैग में से उसी दिन का अखबार निकाला। अंग्रेज़ी के इस अखबार में कबायलियों के अजीम व शान मार्च और ट्रस्ट की बर्बादी के हवाले से तफसीली खबरें आई थीं। एक डॉक्टर टहलता हुआ हमारे करीब आ गया था। ये एक नीग्रो था। उसने गजाला से अंग्रेज़ी में पूछा, मिस, क्या आप ये अखबार अपने मरीज़ के लिए लेके जा रही हैं? गजाला ने इस बात में सर हिलाया। नीग्रो डॉक्टर बोला, लेकिन मिस, आपका मरीज़ पढ़ नहीं सकेगा। कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं उनके पास रख दूंगी, जब वो बेहतर होंगे तो पढ़ लेंगे। आज का अखबार उनके लिए काफ़ी अहम है। डॉक्टर ने खनकार कर गला साफ किया। मिस, अब वो ये अखबार कभी नहीं पढ़ सकेंगे। आई एम सॉरी। उनकी दोनों आंखें ज़ाया हो चुकी हैं। अखबार गजाला के हाथ से गिर गया। हम सकते किसी हालत में डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। इतने में जरी गुल भी सिसकियाँ देता हुआ वार्ड से बाहर आ गया। वार्ड का दरवाज़ा बंद होते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। उस्ताद साहब, हमारा सफ्दर भाई का आँख चला गया, सफ्दर भाई का दोनों आंखें चला गया। अब वो हमको कभी नहीं देख सकेगा उस्ताद साहब, कभी नहीं देख सकेगा। मुझे अस्पताल के दरो दीवार घूमते हुए महसूस हुए। टांगों ने जिस्म का बोझ उठाने से इनकार कर दिया। बेदम सा होकर मैं वापस नशिस्त पर बैठ गया। अगले 2-3 रोज़ मैंने और मेरे साथियों ने रंजो अलम के आलम में गुजारे। सफदर की बीनाई का चले जाना हम सब के लिए एक अजीम सानहा था। हम सब के दिल जैसे गम के एक पहाड़ तले दबे हुए थे और रेजा रेजा हो गए थे। गजाला और शाइस्ता ने तो रो रो कर आंखें सुजा ली थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि सफदर इस अलमिया पर बिल्कुल अफसरदा नहीं था। एक दिन जब मैं उसके बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठा था और उसे दवा पिला रहा था, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। कितनी अजीब बात है शाहजहां साहब, आंखें ख़त्म होने के बावजूद इंसान ख्वाब देख सकता है। अच्छा छोड़ो इन फ़लसफ़ियाना बातों को, लो दवा पियो। शाहजहां साहब, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, मुझे आंखें जाने का कोई दुख नहीं। जब इन आँखों का इंतज़ार ही ख़त्म नहीं होना था, इनकी किस्मत ही नहीं जागनी थी, तो फिर इनके बाकी रहने का क्या फ़ायदा था। सफदर, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? ये क्यों नहीं समझ रहे थे कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आई ही नहीं थी? और एक बात याद रखो, ज़िंदगी इतनी गैर नहीं कि पूरी के पूरी किसी शख्स के लिए बर्बाद कर दी जाए। कभी मेरे सोचने का भी यही अंदाज़ था जनाब, लेकिन अब नहीं। गुस्ताखी माफ़, आप बीती और जगबीती में बहुत फ़र्क होता है। सफदर यार, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी वजह से बहुत मजबूर हो गई हो, कुछ भी उसके बस में ना रहा हो। और ये भी नामुमकिन तो नहीं कि वो, मेरा मतलब है कि ज़िंदगी और मौत तो इंसान के साथ होती है ना। मैंने उसे दिल से माफ़ नहीं किया शाहजहां साहब, और मेरे दिल की गवाही है कि जब तक मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा वो मर नहीं सकती। सफदर ने अजीब से लहजे में कहा। मैं खामोशी से सफदर को देखता रहा। मेरा ये यार चंद माह पहले तक चीते की तरह चौकस और शेर की तरह मजबूत और सेहतमंद था, मगर अब लाचारी की तस्वीर बना बिस्तर पर पड़ा था। उसका एक बाजू टूटा था, एक टांग झुलस गई थी और पुल से गिरने के बाद पुश्त पर भी गहरे जख्म आए थे। इतने में कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, वो जरी गुल था। मैंने उससे पूछा, मोमल किधर है? उसे सफदर के लिए खाना लेकर आना था ना। खौ उस्ताद साहब, इस जोकरे का अपना बहुत सा मसरूफियत है। पिछले 24 घंटा में उसने यहाँ 2 खूबसूरत नर्सों को फंसा लिया है। एक नर्स साहिबा को तो रात को फंसाया था। वो मोमल की वजह से सारी रात सफदर भाई के बिस्तर के गिर्द चक्कर लगाता रहा। अभी 15 मिनट पहले हम इस नर्स को मोमल के साथ राहदारी में देख रहा था। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहा था। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम तो अखबार लेने के लिए गए थे ना। ओए, हम तो भूल ही गया, जरी ने चौंक कर कहा। उसने कमीज़ ऊपर की और नेफे में अड़सा हुआ अखबार मेरे सामने कर दिया। इस ताज़ा अखबार में भी किंग ब्राउन और मारिया ट्रस्ट के बारे में खबरें और रिपोर्टें मौजूद थीं। मारिया ट्रस्ट का कच्चा चिट्ठा आला हुक्काम के सामने आ गया था और ट्रस्ट से खुफिया राब्ते रखने वाले 62 अफराद की वसी पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थीं। दूसरी तरफ किंग और उसके 2 करीबी साथियों की तलाश में भी जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। अखबारों की खबर से ये तासुर मिलता था कि सारे जुनूबी मारितानिया में किंग को तलाश किया जा रहा है। कुछ हमें भी बताएं, क्या लिखा है अखबार में? सफदर ने कहा। मेरा दिल कट कर रह गया।
आंसू आंखों तक आने के लिए बेकरार हो गए। मैंने नरमी से सफदर का हाथ थाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। सब ठीक हो जाएगा सफदर, हौसला रखो। अपनी आवाज़ का खोखलापन खुद मुझे भी महसूस हो रहा था। सफदर की दोनों आंखें मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो गई थीं। डॉक्टरों के मुताबिक एक आँख की पुतली बचाने की कोशिश की जा सकती थी, मगर सरी इन्फेक्शन के ज़रिए के डर से उसे निकालना ही बेहतर समझा गया। अब उसकी दोनों आंखों की जगह 2 तारीख गड़े थे, जिन्हें रुई और पट्टियों के नीचे छुपाया गया था। ये सोच सोचकर मेरा दिल हौल रहा था कि मैं हंसते मुस्कुराते सही सलामत सफदर के साथ यहाँ अफ्रीका के साहिल पर उतरा था, और अब एक टूटे फूटे माजूर सफदर को लेकर वापस जाऊँगा। सफदर के वालिदैन के दिल पर क्या बीतेगी, उन लोगों के दिल पर क्या बीतेगी जो उसे दिलो जान से चाहते थे, और अंजुम के दिल पर क्या बीतेगी जो मशरक़ी लड़की का खूबसूरत रूप थी। वो बरसों से सफदर की राह देख रही थी, एक पुजारन की तरह उसे अपने दिल के मोहब्बत में बिठाकर पूजना चाहती थी। उसी रोज़ शाम को अकेले में मिस्टर जी क्लार्क से मेरी तवील मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बहुत से इंकशाफात हुए और कई राजों से पर्दा उठा। वो सारी गुफ्तगू बयान करूँगा तो ये एक तवील बयान साबित होगा। मुख्तसरन ये कि मिस्टर जी क्लार्क ने इस तमाम अरसे में हम पर और हमारे मकसद पर गहरी निगाह रखी हुई थी। पसे पर्दा रहकर उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो हमारे लिए कर सकते थे। हमारे अंदाज़ों के मुताबिक साईं अली का अचानक सहरा में नज़ूल एक गहरी मनसूबाबंदी का हिस्सा था। मिस्टर क्लार्क और साईं अली इस मंसूबे के करता धरता थे। मिस्टर जी क्लार्क के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने लाखों डॉलर और पाउंड साईं अली के सामने ढेर कर दिए। साईं अली दौलत के संभार के साथ अपने मखसूस पुरस्कार अंदाज में सहरा में नमूदार हुआ और देखते ही देखते इस खत्ते का हर दिल अजीज़ शख्स बन गया। साईं की हैरत अंगेज़ पजीराई में यकीनन कुछ नाकाबिल फ़हम अमाविल को भी दखल था। जिन दिनों साईं सहरा में ज़ाहिर हुआ, उससे चंद ही दिन पहले अजीम लारसी सरदार बोगात का कत्ल हुआ था। इस कत्ल के फ़ौरन बाद कदीम ज़ुबान में लिखी हुई पुरस्कार तहरीर मिली, जिससे लारसियों ने यह अंदिया लिया कि सरदार बोगात की जानशीनी साईं अली को मिली है। वो इस अक़ीदे पर मुस्तहकम हो गए कि डोरे देवता की रूह जो इससे पहले सरदार बोगात में मौजूद थी, अब साईं अली में हलूल कर गई है। इस तमाम अरसे के दौरान ट्रांसमीटर के ज़रिए साईं अली और मिस्टर जी क्लार्क में गहरा राब्ता रहा था। मिस्टर जी क्लार्क जानते थे कि हम एक बहुत बड़े बैनुल-अक़वामी तंजीम के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। मिस्टर क्लार्क का अपना कारोबार भी चूँकि पूरी दुनिया में फैला हुआ था, लिहाजा वो किंग ब्राउन की माफिया के साथ टकराकर अपने लोगों के लिए ख़तरात पैदा करना नहीं चाहते थे। यही वजह थी कि इस जंग में पूरी तरफ शरीक होने के बावजूद वह आखिर तक पस मंज़र में ही रहे थे। ग़ालिबन मिस्टर जी क्लार्क से मेरी गुफ्तगू कई घंटे मज़ीद जारी रहती और मिस्टर क्लार्क मुझे दफीने के हवाले से भी तमाम तफसीलात से आगाह करते। लेकिन इसी दौरान उन्हें ट्रांसमीटर पर कॉल मौसूल हुई, जिसमें किसी असिस्टेंट ने मिस्टर क्लार्क को इत्तला दी कि साईं अली का खोज मिल गया है, वो वापस कॉलोनी पहुंच गया है और अभी कुछ ही देर बाद एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करने वाला है। ट्रस्ट के घेराव के बाद से साईं अली गधे के सींगों की तरह अचानक गायब हो गया था। मकामी इंतज़ामिया जिस तंदही से किंग ब्राउन को तलाश कर रही थी, इसी जाफिशानी से साईं को भी खोज रही थी। अब वो अचानक नमूदार हुआ था। मिस्टर क्लार्क के पास एक ज़ाती हेलीकॉप्टर RC डीलक्स मॉडल मौजूद था। उन्होंने मारितानिया की हुकूमत से फ़्लाइंग की बाकायदा इजाज़त ले रखी थी। हेलीकॉप्टर मारिया ट्रस्ट से सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर एक निजी हेलीपैड पर मौजूद था। हम मिस्टर बोकार्लो के साथ एक तेज़ रफ्तार कार में हेलीपैड तक पहुंचे और हेलीकॉप्टर पर सवार होकर 15-20 मिनट में कॉलोनी तक पहुंच गए। तारीख सहरा के बीचों बीच कॉलोनी और इर्द गिर्द की खैमा बस्तियों का फ़िज़ाई नज़ारा दिलकश था। कॉलोनी की रंग बिरंगी जदीद खैमों के इर्द गिर्द खैमा बस्तियों में चिराग और मशलों के टिमटिमाते जुगनू थे। कहीं कहीं शफाफ सड़कों पर गाड़ियां भी रवा नज़र आती थीं। ये सारा सिलसिला कमोबेश 6 मुरब्बा मील में फैला हुआ था। हमें फ़िज़ा से ही नज़र आ गया था कि कॉलोनी के वस्त में एक बड़ा इज्तिमा मौजूद है। अंदाज़न 20-25 हज़ार लोग यहाँ जमा थे और साईं अली के खिताब के मुंतज़िर थे। हम कॉलोनी पहुँचे। हमारे पहुँचते पहुँचते साईं अली स्टेज पर पहुँच चुका था। हस्बे मामूल गले में नोटों के हार, घंटियाँ और मालाएँ थीं। तरबूज का आधा खोल बिल्कुल टोपी की तरह उसने सर पर रखा था। उसके अक़ब में चीखते चिल्लाते जिस्म वाली सीमा फितरत सरोज थी। साईं को देखते लारसी अपने अक़ीदे के मुताबिक झुक गए। 2 अमेरिकन तकनीककार जो ग़ालिबन लाउड स्पीकर्स वगैरह की देखभाल कर रहे थे, अदना मुलाजिमों की तरह साईं अली के मैले कुचले कदमों में बैठे थे। दूर दूर तक फैले हुए शानदार साउंड सिस्टम के ज़रिए साईं ने तकरीर शुरू की। साईं की तकरीर में जोश और जज्बे की फरावानी थी। वो कह रहा था, हमारी जंग ख़त्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई है। अब तक हम ग़ुलामी की अफ़रियत के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और किसी हद तक इसमें कामयाब हुए हैं। अब हमें इस सहरा की मुफलिसी, बीमारी और जहालत के ख़िलाफ़ लड़ना है। ये बेआबाद ज़मीन तरसी हुई आंखों से हमारी तरफ देख रही हैं। हमें इनको आबाद करना है। इनमें से अपने लिए हम खुशहाली उगाएंगे। इस ज़मीन से सुहागनों के सुहाग,
बच्चों की चहकारें और जीवन के रंग फूटेंगे। क्या आप सब यकजान होकर मेहनत और मुशक्क़त के लिए तैयार हैं? साईं का ये सवाल जब तर्जुमा होकर उसके अक़ीदतमंदों तक पहुंचा तो एक ऐसी गूंज पैदा हुई जिसने क़ुर्ब जवार को थर्रा दिया। ये साईं के अक़ीदतमंदों का जवाब था। वो उसके एक इशारे पर कट मरने के लिए तैयार थे। साईं ने पुकार कर कहा, किंग का भूत भाग गया, ग़ुलामी और चाकरी का खौफ ख़त्म हो गया, तुम्हारी औरतों और तुम्हारे बच्चों की जंजीरें टूट गईं। अब टोरे देवता के तले साए तले तुम लोग आज़ाद हो तुम लोग। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऊट पटांग बोलने वाला साईं अली मौका पड़ने पर ऐसे फसी बलीग अंदाज में बात भी कर सकता है। अक़ीदतमंदों के फलक शिगाफ नारों से अतराफ गूंजने लगे। अगले रोज़ मिस्टर जी क्लार्क ने मुझे बताया कि उनका ज़ाती जहाज़ मारितानिया पहुंच गया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस जहाज़ के ज़रिए हम सब इकट्ठे पाकिस्तान पहुँचें। मिस्टर क्लार्क के मुँह से पाकिस्तान वापस जाने वाली बातें ख्वाब की तरह लगी। यकीन नहीं आया कि हम वापस अपने वतन पहुँचेंगे, अपने लोगों, अपने गली कूचों और अपनी फ़िज़ा को देखेंगे। रजाल साही, आलम कुरैशी, शुफ्ता, हमज़ा, अंजुम, पता नहीं कौन कौन से चेहरे निगाहों में घूम गए। उसी रोज़ मिस्टर क्लार्क के एक असिस्टेंट ने कोशिश करके फ़ोन के ज़रिए मेरी बात साही साहब से करा दी। इतनी मुद्दत बाद साही साहब की आवाज़ सुनकर कानों को बहुत अजीब लगा। साही साहब ने मेरी आवाज़ पहचानी तो उनकी अपनी आवाज़ भर्रा गई। वो बोले, तुम लोगों से जुदाई के दौर में मिस्टर क्लार्क की मोहब्बत ने हमें बहुत सहारा दिया शाहजहान। वो मुसलसल हमसे राब्ते में रहे हैं और हमारी ढारस बंधाते रहे हैं। मेरी बहन कैसी है साही साहब? बिल्कुल ठीक, दिन रात तुम्हारी राह देख रही है। मैंने फ़र्दन सबकी खैरियत पूछी। फिर गज़ाला ने थोड़ी सी बात की, अपने अहले खाना के बारे में पूछा। फ़ोन पर बात करते हुए गज़ाला की आंखों से आंसू की झड़ी लगी थी। उसे मज़ीद आज़र्दा होने से बचाने के लिए मैंने फ़ोन गज़ाला से ले लिया। साही साहब ने कहा, यहाँ के ज़राए इब्लाग़ में भी इस वाक़े की गूंज सुनाई दी है। वहाँ जो मारितानिया में हुआ है, इंसानों की तिजारत रोकने के हवाले से जो कार्रवाई हुई है उसे यहाँ पाकिस्तान में भी सराहा जा रहा है। ताहम यह अभी किसी को मालूम नहीं कि इस यादगार कार्रवाई में कुछ पाकिस्तानियों ने भी अहम किरदार अदा किया है। जब तुम वापस पाकिस्तान पहुँचोगे तो मिस्टर जी क्लार्क साहब से मशवरे के बाद इस न्यूज़ को प्रोजेक्ट करने के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। अरे हाँ, सफदर कहाँ है? साही साहब को जैसे कुछ याद आया। वो पास नहीं है। मैंने गड़बड़ा कर कहा, वो खैरियत से तो है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमारी तरफ पाकिस्तान आने के लिए बेचैन है। यहाँ भी कुछ लोग उसके लिए बहुत बेचैन हैं। साही साहब ने मायने खेज लहजे में कहा। उनका इशारा यकीनन अंजुम की तरफ था। मेरे दिल में घूंसा सा लगा। फ़ोन बंद करने के बाद मैं देर तक पाकिस्तान, सफदर और अपने हालात के बारे में सोचता रहा। रंग रंग की सोचें दिमाग पर हमलावर होती रहीं और रगों में सनसनी फैलाती रहीं, ऐसी सनसनी जिसमें परेशानियों की धुंध भी थी। दोपहर 1 बजे के करीब हम कॉलोनी से मारिया ट्रस्ट वापस पहुंच गए। सफदर ट्रस्ट के जदीद तरीन ज़ेर ज़मीन अस्पताल में था। गज़ाला और ज़रीगुल 24 घंटे सफदर के पास मौजूद थे। मैं सफदर के पास पहुंचा तो ज़री उससे बातों में मसरूफ़ था। वो बड़े दिलचस्प अंदाज में सफदर को मोमल के बारे में बता रहा था। 2 नर्सों के साथ बैक वक्त मोमल का तूफ़ानी इश्क उसका मौजू था। वो सफदर को बता रहा था कि किस तरह मोमल के चक्कर में पड़कर एक नर्स को मुअत्तल होना पड़ा और किस तरह दूसरी नर्स ने कल एक मरीज़ को गलत इंजेक्शन लगा दिया था और मरीज़ के लवाहिकीन से बेचारी नर्स की पिटाई होते होते बची है। ज़री ने बताया कि पिछले 3-4 रोज़ में दोनों आफतज़दा नर्सों ने एक दूसरे से बढ़ चढ़कर मोमल पर माल पानी भी खर्च किया है। मोमल वाकई एक ऐसी शख्सियत का मालिक था जिस पर बहुत देर तक और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू की जा सकती थी। उसके नहायत हैरत अंगेज़ किरदार की चंद झलकें हमने मारिया ट्रस्ट के घेराव के दौरान में भी देखी थी। मोमल ने शदीद हंगामे के दौरान में बहुत मध्यम आवाज़ें सुन ली थी और इन मालूमात की रोशनी में हमने मौसर कार्रवाई की थी। इस जदीद साइंसी दौर में एक जाहिल कबायली की इन नाकाबिले फ़हम सलाहियतों पर यकीन करना कुछ ऐसा आसान नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था रोज़े रोशन की तरह हमारे सामने था। अभी मुझे सफदर के पास बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि मिस्टर जी क्लार्क का बारोब मिस्री असिस्टेंट मिस्टर उमर आबिद हमारे पास पहुंचा। उसने बड़ी शाइस्तगी से 8 अदद हवाई टिकट हमारे हवाले कर दिए। जनाब, ये आपके काबिल एहतराम साथियों के टिकट्स हैं। तमाम कागजात मुकम्मल हैं। दारुल हुकूमत से 3 बजे आपकी फ़्लाइट है। मिस्टर क्लार्क के ताल्लुकात और उनके लंबे हाथों के बारे में कोई शुबा ही नहीं किया जा सकता था। मुझे अंदाज़ा था कि वो हमारी वतन वापसी के हवाले से पैदा होने वाले तमाम बखेड़ों से बासानी निमट लेंगे, और ऐसा ही हुआ। बहरहाल मेरे अंदाजे के मुताबिक इन टिकटों में से 2 कम थे। मैंने टिकट्स देखे। ये सफदर, गज़ाला, ताबी, ज़री, गुलसोम, प्रोफेसर और शाइस्ता के टिकट्स थे। मुझे टिकट गिनते देखकर उमर आबिद बोला, जनाब, आपके इल्म में ये बात नहीं।
سائیں جی اور سروج صاحبہ پاکستان نہیں جا رہے؟ یہ واقعی ہم سب کے لیے ایک اطلاع تھی، عمر عابد نے کہا۔ کل سر نے سائیں حضور سے اس بارے میں تفصیلی بات کی تھی۔ وہ مس سروج سمیت کہیں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تو ان کا ارادہ عارضی قیام کا ہے، ممکن ہے قیام طویل ہو جائے۔ زری کے علم میں یہ بات آئی تو وہ افسوس میں سر ہلانے لگا، پھر ہنسنے لگا۔ غزالہ نے کہا، پہلے تم نے اداس بکرے کی طرح سر ہلایا، پھر ہنسے ہو، بات کیا ہے آخر؟ غزالہ بی بی، اداس اس لیے ہوا کہ سائیں صاحب یہاں رہ جائے گا، اور خوش اس لیے ہوا کہ وہ الو کا پٹی بھی تو یہاں رہ جائے گا۔ ہمارا تو دلی دعا ہے کہ اس کا شادی یہاں کسی افریقی سردار سے ہو جائے، وہ اسے کانگو کے جنگلات میں اتنا دور لے جائے کہ یہ وہاں سے بھاگ کر واپس بھی نہ آ سکے۔ ہم سب صفدر کے سامنے تو خوش رہنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اندر سے کتنے خوش ہیں یہ ہم ہی جانتے تھے۔ میں نے عمر عابد سے کہا، جی کلارک صاحب تو کہتے تھے کہ شاید ہمارا سفر ان کے ذاتی طیارے میں ہوگا۔ جی، انہوں نے کوشش فرمائی تھی، مگر 1-2 قانونی رکاوٹیں تھیں، انہیں دور ہونے میں 3-4 روز لگ جاتے، جبکہ سر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جلد از جلد پاکستان واپس پہنچا دیا جائے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا تھا۔ ڈاکٹروں نے کچھ ہدایات کے ساتھ صفدر کو سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ دن اور اگلا پورا دن بھی سفر کی تیاریوں اور کچھ ضروری امور نمٹانے میں صرف ہو گیا۔ اب یہ بات طے ہو چکی تھی کہ سائیں اور سروج ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ان دونوں سے الوداعی ملاقات کرنے کے لیے ہم مسٹر کلارک کے RC ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی ماریا ٹرسٹ سے کالونی پہنچے۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور ریگزاروں کے بیچوں بیچ سائیں علی کی بسائی ہوئی انوکھی بستی جگمگا رہی تھی۔ ہم سائیں سے ملنے پہنچے تو وہ مرد عجیب حاجت سے فارغ ہونے کے لیے صحرا کی طرف نکلا ہوا تھا۔ یہاں کالونی کی جدید بستی میں ٹوائلٹ، سیوریج سب کچھ موجود تھا، لیکن سائیں کو غالباً جھاڑیوں میں بیٹھ کر ہی تسلی ہوتی تھی یا پھر کوئی اور چکر تھا۔ ہمیں سروج ملی۔ وہ کنیز ساجے کے مخصوص لباس میں تھی۔ یہ لباس مختصر نہیں تھا، اس کے باوجود کوئی ایسی بات تھی کہ اسے پہن کر سروج اور بھی اریاں اور ہوش ربا نظر آنے لگتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی پیاز کے چھلکے جیسی شرٹ اور کسی ہوئی پتلون میں خالی نظر آتی تھی۔ سروج نے مجھے زری اور پروفیسر کو بتایا، یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ سائی جی کے ارادوں کو پہلے سے جاننا ممکن نہیں ہوتا۔ فی الحال تو وہ یہی کہہ رہے کہ کچھ عرصے یہیں رہیں گے۔ اب کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کچھ عرصہ کتنا ہوگا۔ انہوں نے بڑی تیزی سے نئے مکانات بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کھیتی باڑی کے لیے وسیع زمین بھی چند دن تک چن لی جائے گی۔ مقامی انتظامیہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ پروفیسر نے پوچھا۔ نہیں جی، لگتا ہے کہ شری جی کلارک کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ کل آبادکاری کے ایک مقامی وزیر نے یہاں آ کر سائیں صاحب سے ملاقات کی ہے۔ ابھی مزید لوگ بھی آئیں گے۔ اسی اثنا میں سائیں علی بھی آ گیا۔ وہ کپڑوں سمیت نہا کر آیا تھا۔ اس کا کالا چوکا اس کے جسم سے چپکا ہوا تھا۔ نوٹ اور دیگر لوازمات گلے میں نظر نہیں آ رہے تھے، تاہم تربوز کا آدھا خول سر پہ بدستور موجود تھا۔ اس نے آتے کے ساتھ ہی دل دھڑکا کا نعرہ لگایا، دل دھڑکا مسافر کا، ہاں دل دھڑکا۔ پھر بھیگے بکرے کی طرح اپنے جسم کو جھاڑا۔ گیلے بالوں کے سارے چھینٹے ہم پر پڑے۔ پروفیسر اور زری سائیں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سروج میرے پاس اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ہولے سے بولی، میں تو یہاں سخت بور ہو جاؤں گی ڈیئر۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیا بات ہے، لگتا ہے دم گھٹ رہا ہے۔ بڑا خشک جیون ہے یہاں، ہر کوئی ایسی عزت و احترام سے دیکھتا ہے جیسے انسان کو نہیں مندر کو دیکھ رہا ہو۔ میں تو الرجک ہو گئی ہوں اس مصنوعی پن سے۔ تمہیں زیادہ عزت بھی تو راست نہیں آتی۔ بکو مت، میں واقعی پریشان ہوں۔ لیکن بھائی، کچھ لوگ یہاں ایسے بھی تو ہیں جو تمہیں شایانہ شان بے عزتی دیتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے روجر نامی شخص نے بھی تو تمہارا شکوہ دور کرنے کی ادنا سی کوشش کی تھی۔ میرا اشارہ اس مجرمانہ حملے کی طرف تھا جس نے کالونی میں کھلبلی مچا دی تھی۔ سروج کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ تڑق کر بولی، تم جیسا شخص زخموں پر نمک چھڑکنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنی اسی ہریل توتی کے ساتھ پاکستان، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں اپنی جگہ کھڑا زیر لب مسکراتا رہا۔ سائیں پروفیسر اور زری گل کو سمجھا رہا تھا کہ گولڈن سیب کے مربے کو 3 دن تک ڈیزل میں ڈبو کر رکھا جائے تو اس کے کھانے کے کیا کیا ظاہری و باطنی فوائد ہوتے ہیں اور انسان کے کون کون سے طبق روشن ہوتے ہیں۔ شاید اس نے اپنی چیلی سروج پر بھی کوئی ایسا ہی تجربہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ 4 اسٹروک انجن کی طرح سبک گام ہو چکی تھی۔ میں نے بمشکل سائیں کی باتوں سے پروفیسر اور زری گل کی جان چھڑائی اور ان دونوں کو ساتھ لے کر سائیں کی رہائش گاہ سے باہر آ گیا۔ یہاں سروج موجود تھی اور اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ہم نے اسے خدا حافظ کہا۔ اس نے بھی رسمی انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا۔ زری نے سرگوشی کے لہجے میں کہا، یہ الو کا پٹی نراش کیوں نظر آتا ہے؟ کیوں؟ اس کے نراش ہونے پر پابندی ہے کیا؟ ہمارا مطلب ہے کہ
مومل کے ہوتے ہوئے اس کا بستر تو گرم ہی رہے گا نا، پھر اس کو یہاں کس چیز کا کمی ہے؟ شکر ہے کہ زری کی سرگوشی سروج کے کانوں تک نہیں پہنچی، تاہم وہ کان کھڑے کرتے ہوئے پھنکاری، یہ پٹھان کیا کہہ رہا ہے تم سے؟ تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، اپنی نسوار کا ذکر کر رہا ہے، اس کی ڈبی راستے میں کہیں گر گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ سروج اس وضاحت پر مطمئن نہیں ہوئی۔ اگر زری اس موقع پر کچھ بول دیتا تو ضرور گھمسان کرن پڑ جاتا، لیکن میں نے چونکہ زری کو اشارے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا وہ لہو کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ دوسرے روز ہم ماریتینیا سے روانہ ہو گئے۔ پہلے ہم ماریا ٹرسٹ سے کیڈائی پہنچے۔ یہ سفر ہم نے مسٹر کلارک کی کمپنی کی ایک شاندار گاڑی میں طے کیا۔ کیڈائی سے ہمیں کوچ کے ذریعے دارالحکومت آئے۔ دارالحکومت سے ہم مصری ایئر لائن کے طیارے میں سوار ہو کر پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ جس وقت ہم ماریتینیا کی سرزمین چھوڑ رہے تھے، صفدر میرے ساتھ والی نشست پر نیند دراز تھا۔ ہوائی جہاز کی کھڑکی سے وہ نیچے خالی خالی نگاہوں سے اس خطہ زمین کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ محبت کی ایک ناقابل فراموش کہانی چھوڑے جا رہا تھا۔ صفدر کی زخمی آنکھوں پر گہرا تاریک چشمہ تھا۔ یقیناً وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ غالباً وہ تصور کی نگاہ استعمال کر رہا تھا۔ جھیل زار کے خوبصورت قرب و جوار اس کی نگاہ میں تھے۔ وہ حسین جگہ جہاں ویرا سے اس کی محبت کی کلی کھلی تھی، پلی بڑھی تھی اور ایک تناور درخت بن گئی تھی۔ مگاسا میں اس درخت پر بہاریں آئی تھیں اور وہیں پر وہ ایک دم مرجھا بھی گیا تھا۔ میں صفدر کا دل بہلانے کے لیے باتیں کرتا رہا۔ صفدر بس ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ آیا ہی نہیں، ٹوٹ پھوٹ کر وہی ماریتینیا میں رہ گیا ہے۔ جہاز افریقہ کی وسعتوں پر پرواز کرتا رہا اور ہم سب آنے والے وقت اور حالات کے بارے میں سوچتے رہے۔ ٹرسٹ کی تباہی اور کنگ براؤن کا راہ فرار اختیار کرنا یقیناً لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے ایک نیک شگن تھا۔ یہ ایک ایسی کامیابی تھی جسے پوری دنیا میں محسوس کیا گیا تھا۔ ایسی کامیابی میں ہم سب کا بھی کردار تھا۔ مجھے اپنے طور پر تو کسی تعریف و تحسین کی ضرورت نہیں تھی، مگر میری خواہش تھی کہ میرے ساتھیوں کو وہ کمپلیمنٹس دیے جائیں جن کے وہ حقدار ہیں۔ خصوصاً اس ضمن میں صفدر کی قربانی غیر معمولی تھی۔ اس نے جس طرح اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر لاتعداد پابند سلاسل افراد کو زندہ جلنے سے بچایا تھا، وہ قابل ستائش تھا۔ اور بات صرف صفدر ہی کی نہیں تھی۔ اس ضمن میں میرے ساتھیوں نے ایک طویل عرصے تک دکھ سہے تھے اور تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ اگر ان کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا تو اس میں انہی کی نہیں، ان کے ملک کی بھی عزت تھی۔ مسٹر جی کلارک کو بھی پاکستان ہمارے ساتھ ہی پہنچنا تھا۔ ان کے ذاتی طیارے نے ہماری فلائٹ کے صرف 1 گھنٹے بعد دارالحکومت سے پرواز کی تھی۔ ہماری طرح مسٹر کلارک بھی اس وقت فضا میں تھے۔ جس وقت ہمارے طیارے نے لاہور ایئرپورٹ کے رن وے کو چھوا، سپہر کے 4:15 ہوئے تھے۔ یہ ایک صاف شفاف دن تھا۔ نرم سنہری دھوپ نے ہر شے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جہاز سے باہر آتے ہی مجھے فضا میں لاہور کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ اس خوشبو کا کوئی نام نہیں تھا اور نہ ہی جگہ تھی، بس یہ لاہور کی خوشبو تھی۔ یہ باغوں سے اٹھتی تھی، ریسٹورانوں میں چکراتی پھرتی تھی، بھری پوری سڑکوں پر گھومتی تھی۔ تاریخی مقامات سے بغلگیر ہونے کے بعد یہ خوشبو دریائے راوی کے کنارے ٹہلتی ٹہلتی پھر سے لاہور میں داخل ہو جاتی تھی۔ یہ خوشبو سانس کے راستے میرے جسم میں داخل ہوئی تو روح میں سینکڑوں گلاب کھل اٹھے۔ میں نے لاہور کے نیلے آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا اور پھر سے دل کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ سب کچھ خواب نہیں ہے۔ میں واقعی اپنے ساتھیوں سمیت اپنے پیارے وطن میں واپس پہنچ چکا ہوں۔ صفدر کو ایک ویل چیئر کے ذریعے بڑی احتیاط سے جہاز سے باہر لایا گیا۔ ہم ایئرپورٹ کی بس میں بیٹھ کر لاؤنج میں پہنچے۔ یہاں ضروری کارروائی کے دوران میری نگاہیں بار بار دروازے سے باہر اس ہجوم کی طرف اٹھتی رہیں جو مسافروں کو ریسیو کرنے کے لیے لاؤنج سے باہر موجود تھا۔ اچانک ہجوم میں میری نگاہ فربہ اندام و خوش خوراک عالم قریشی پر پڑی۔ اس کے ساتھ شفتہ کا منگیتر حمزہ بھی کھڑا تھا۔ وہ دونوں مجھے پہچان چکے تھے اور بڑے جوش و خروش سے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں نے بھی جواباً ہاتھ ہلایا۔ اچانک سادہ کپڑوں میں ملبوس 2 افراد میرے دائیں بائیں آن کھڑے ہوئے۔ ان کی صورتیں دیکھ کر مجھے شک گزرا کہ وہ پولیس کے آدمی ہیں۔ وہ مجھے گھور رہے تھے۔ جی فرمائیے، میں نے پوچھا۔ ایک لمبے تڑنگے شخص نے بڑے نارمل لہجے میں کہا، آپ کا نام شاہ جہان ہے؟ جی۔ اس نے ویل چیئر پر نیم دراز صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اور یہ آپ کے ساتھی صفدر صاحب ہیں؟ جی ہاں۔ آپ دونوں ہمارے ساتھ تشریف لائیے، ایس ایس پی صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے بڑی شائستگی سے کہا۔ میرے پوچھنے پر اس شخص نے تائید کی کہ اس کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہی ہے۔ لیکن اس وقت ہم اترے ہی ہیں، باہر ہمارا انتظار ہو رہا ہوگا۔ پلیز، یہ بہت ضروری ہے، آپ تشریف لائیے۔ اس نے پولیس والوں کے عام رویے کے برعکس بڑے تہذیب سے کہا۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ یہاں پاس ہی انتظامیہ کا آفس ہے، ہم بس آپ کے 5-10 منٹ لیں گے۔ میرے ذہن میں بے شمار اندیشے سر اٹھانے لگے۔ دل سے سوال اٹھا، کہیں سر منڈواتے اولے پڑنے والی بات تو نہیں ہو رہی؟ بہرحال پولیس والوں کا لب و لہجہ تشویشناک نہیں تھا۔ میں نے پولیس والے سے 1-2 وضاحتیں طلب کی، پھر اس کے ساتھ چل دیا۔
صفدر بھی ویل چیئر پر ہمارے ساتھ آنے کو تیار تھا، لیکن میں نے پولیس والے سے کہہ دیا کہ صفدر کو وہیں رہنے دیا جائے۔ 1-2 کوریڈور سے گزر کر ہم ایک شاندار آفس میں پہنچے۔ یہ ایئرپورٹ ایڈمنسٹریشن کے کسی اعلیٰ افسر کا کمرہ تھا۔ افسر خود کمرے میں موجود نہیں تھا، تاہم دروازے پر سیکیورٹی گارڈ چوکسی سے پہرا دے رہے تھے۔ لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، میں نے پولیس والے سے پوچھا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ شخص سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر تھا۔ وہ مسکرایا۔ بس آپ کو 2 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ یار تم مسلسل مجھے تجسس میں ڈال رہے ہو، بات کیا ہے؟ بس ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ اسی دوران میں زری بھی ایئرپورٹ انتظامیہ کے 2 اہلکاروں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اسے بٹھا کر اہلکار باہر چلے گئے تو زری بولا، یہ کیا چکر ہے استاد صاحب؟ ہم کو تو یہاں آتے ہی VIP بنا دیا گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا چکر ہو سکتا ہے؟ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جی، لیکن ہمارا دادا فرمایا کرتا تھا کہ اوپر والے سے ہمیشہ اچھا امید رکھنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہاں ہمارا استقبال وغیرہ کا کوئی انتظام کیا گیا ہو۔ سائی صاحب بھی تو یہی فرماتا تھا نا کہ یہاں کوئی پریس پرنٹنگ وغیرہ ہوگا۔ پریس پرنٹنگ نہیں، پریس کانفرنس۔ ہاں وہ بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ سب لوگوں کو نہیں بلایا گیا۔ میرے اور صفدر کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، یا پھر اب تمہیں بلایا گیا ہے؟ زری کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا، مگر وہ سنبھلتے ہوئے بولا، ایک سفید کپڑوں والا پروفیسر وغیرہ سے بھی بات کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ بھی یہیں آ رہا ہو۔ ہمیں بیٹھے ہوئے ابھی 1-2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ آفس کا دروازہ کھلا اور ایک دم 7-8 افراد اندر چلے آئے۔ ان میں سے 2 پولیس وردی میں تھے اور باقی سادہ لباس میں نظر آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ سب پولیس والے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنے لباس کے نیچے اسلحہ لگا رکھا تھا، بلکہ چند ایک کے ہاتھوں میں رائفلیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ فربا جسم اور گنجے سر والے ایک معزز سفید پوش کو میں فوراً پہچان گیا۔ یہ SSP راجہ اشفاق گوندل تھا۔ موٹے شیشوں والی اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں اور بھی بڑی نظر آتی تھیں اور صورت کو مزید کرخت بناتی تھیں۔ اشفاق گوندل نے بھی مجھے پہچان لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ